أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم یقیناً آ چکی تمہارے پاس بصائر کئی نشانیاں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فمن ابصر پھر جس نے دیکھ لیا فلنفسی ہی تو اس کی جان کے لیے ہے ومن عمیہ اور جو اندھا رہا فعلیہا تو اسی پر ہے یعنی گناہ اس پر ہے وما انا علیکم اور نہیں ہوں میں تم پر بے حفیظ کوئی محافظ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکی پھر جس نے دیکھ لیا تو اس کی جان کے لیے ہے یعنی اس کے نفس کے لیے ہے اور جو اندھا رہا تو اسی پر ہے اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں یہاں پہ ایک لفظ بصائر یہ بصیرت ان کی جمع ہے اور بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو ایک ہوتا ہے بصارت جیسے یہ آگے ہے فمن ابصر تو بصارت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا اور بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی دل کی روشنی کا نام بصیرت ہے تو بصیرت ان کی جمع بصائر تو اصل میں بصائر کا معنی ہے براہین واضحہ یعنی واضح نشانیاں تو یہ پیچھے ہم نے پچھلے لیسنز میں جتنے بھی دلائل پڑھے توحید کے یہ ان کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے پاس بہت سی نشانیاں آ گئی توحید کے دلائل آ گئے رب تعالیٰ کا تعارف آ گیا تو جو کوئی دیکھ لے یعنی اس کو سمجھ لے اور اس کے مطابق پھر اللہ پر ایمان لے آئے تو فلنفسی ہی تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے لیکن جو کوئی اندھا رہے اتنے بڑے بڑے دلائل دیکھنے کے باوجود بھی اس پر اللہ پر ایمان نہ لائے اس پر غور کر کے اللہ کی توحید کی معرفت حاصل نہ کرے تو فعلیہا کا معنی ہے فعلی نفسی ہی یعود وبال ذالک کہ اسی پر اس کا وبال لوٹے گا یعنی پھر جس جان نے تو دیکھ لیا سمجھ لیا اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا دائرہ اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو گیا تو وہ تو اس کی جان کو فائدہ ہوگا اور جو کوئی ان دلائل سے ان براہین سے اور واضح نشانیوں سے اندھا رہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلیہا تو اس کا وبال اسی جان پر ہے یعنی اس کی جان پھر وبال میں چلی جائے گی کافر ہی مرے گا تو ابدی جہنمی ہوگا مخلد محبت فی النار ہوگا وما انا علیکم بحفیظ تو حفیظ کا معنی ہوتا ہے محافظ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے گائیڈ نہیں کر سکتے کہ وہ زبردستی راہ حق پر لگا دیں ہاں وہ دلائل دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے چیزیں بیان کرتے ہیں اور اللہ کا کام ہے کہ وہ ہدایت پر ڈال دے ہدایت کے رستے پر قائم کر دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار کیا ہے صرف تبلیغ کرنے کا پہنچا دینے کا تو یہ معنی ہے وما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں یعنی میں تمہارے اعمال کو شمار کر کے اور پھر اسی طرح سے تمہیں سیدھے رستے پر ہدایت دے کے اس کی توفیق دینے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے بل انا مبلغ میں تو مبلغ ہوں میں تو صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور تم تک پہنچا سکتا ہوں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نصرف ہم پھیرتے ہیں یا پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیات آیات کو وَلِيَقُولُوا اور تاکہ وہ کہیں درستہ تو نے پڑھا ہے وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم واضح کر دیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ کہیں تو نے پڑھا ہے اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو جانتے ہیں
تو یہاں پہ یعنی پچھلی آیات میں تو اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونا اور اللہ کی توحید کے دلائل تھے. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات اور نبوت کے دلائل کا آغاز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اور نشانیاں لوگوں پر ڈالتے ہیں. اور یہ جو ہے نا وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے پڑھا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم آیات کو بار بار پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تو پھر دو طرح کے گروہ مارز وجود میں آتے ہیں. ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو عقل و فہم رکھتا ہے اور ہدایت پاتا ہے اور دین کو شریعت کو تسلیم کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دلائل کو دیکھنے کے بعد دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں، یعنی دوسرا گروہ وہ ہے جو کافر، مشرک، گمراہ اور اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلنے والے. اور اسی طرح سے تو جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں درستہ، کہ تم نے کسی سے پڑھا اور سیکھ لیا. یعنی اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں وہ تشکیک کا شکار ہے. بجائے اس کے وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے خوبصورت دلائل پر مشتمل یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے. وہ کہتے ہیں درستہ، آپ نے اس کو کہیں سے کسی سے پڑھ کے سیکھ لیا ہے. اس طرح کے وہ اقوال ان کے قرآن مجید کی مختلف آیات میں موجود ہیں کہ یہ کسی شاعر کی کلام ہے یا اس کو لوگوں سے سیکھ لیا گیا ہے اور خود سے گھڑ لیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اور پھر آگے دو طرح کے گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو آپ پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، آپ نے کسی سے سیکھ لی ہے. اور دوسرا وہ گروہ ہے جو سمجھتا ہے، ایمان لاتا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ جو جاننے والی قوم ہے، عقل و فہم اور شعور رکھنے والی قوم ہے، وہ اس پر ایمان لے آئے. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتبع پیروی کر، ما اوحی اس کی جو وحی کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا مگر وہی، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں. واعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کر، کنارہ کر. تو اور اس کی پیروی کیجیے اے نبی، اور اس کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین سے اعراض کریے، اعراض برتیے، کنارہ کش ہو جائیے. اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ظاہر ہے جب کافروں نے یہ اتنا بڑا اعتراض کر دیا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے ہی نہیں، آپ نے کہیں سے پڑھ کے سیکھ لی ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اعتراضات تھے ان کے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اس چیز کو فالو کرتے جائیں جو آپ کی طرف وحی کی صورت میں نازل ہو رہا ہے. یعنی آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور ان کے جو شبہات ہیں، ان کی طرف سے اعتراضات ہیں، اور یہ جو تشکیک کا مظہر ہے پورا ان کی سٹیٹمنٹس اور یہ ساری چیزیں، تو آپ ان کو دیکھ کر دعوتوں اور تبلیغ اور لوگوں تک پہنچانے کا، اللہ کی وحی کو پھیلانے کا کام جو ہے اس سے باز نہ آئے، یعنی ان سے متاثر نہ ہوں. تو اصل میں تو لا الہ الا ہوا، یہ جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا ہو، تو یہ کلمہ توحید ہے. یہ بہت زیادہ تسلی کا باعث بنتا ہے جب ایک مبلغ کو دعوت دین کی رستے میں مشکلات کا سامنا ہو، یا پھر ایک مجاہد کو دوران جہاد کچھ تکالیف اور مصائب آ جائیں، یا بندہ مومن کو کوئی بھی ایسی مصیبتیں مل جائیں جو بہت مشکلات کا شکار کر دیں، تو اس وقت پھر یہ کلمہ انسان کو ڈھارس بتاتا ہے، اور یہ کلمہ اس کو مضبوط کرتا ہے اور ثابت قدم رکھتا ہے. تو یہاں بھی چونکہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے، تو فرمایا لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو ویسے بھی جو مشکلات سے نکلنے کی دعائیں ہیں نا، بے قراری کی دعائیں جب ہم پڑھتے ہیں شریعت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ماثور دعائیں ہیں، اس میں بھی بے قراری کی دعاؤں میں یہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. اسی طرح اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تو توحید کا کلمہ جو ہے یہ انسان کو
مصیبتوں سے نکالنے کا اور آزمائشوں پر صبر کرنے کی وجہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کرے۔ مشرکین سے اعراض کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ آپ دعوت دین سے رک جائیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کی جو باتیں ہیں، ان کی طرف سے آنے والی تکالیف ہیں، ان کو اتنا نہ لیں، اور اس سے اعراض کرتے ہوئے بس اپنا دعوت دین کا کام جاری رکھیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکو، اللہ اکبر، وہ شریک نہ بناتے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے، یعنی وہ شرک نہ کرتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا۔ وما جعلناک، اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا محافظ۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان پر کوئی نگہبان ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے، یعنی شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہیں۔ تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اور مشیت کے تحت یہ جو فیصلہ رکھا، اللہ چاہتا تو سب کو فرشتہ بنا دیتا، تو کوئی بھی شرک نہ کرتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دونوں رستے دکھا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ چاہیں تو شکر گزار بن جائیں، چاہے تو نہ شکرے بن جائیں، یعنی اسلام قبول کر کے دائرۂ شکر میں آ جائیں، یا پھر اسلام کو چھوڑ کر حالانکہ نعمتیں تو انجوائے کرتے ہیں سب، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہ کر کے پھر یہ نہ شکرے بن جائیں، تو ان کے پاس اختیار ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اختیار دیا ہوگا دونوں چیزوں کا، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو آزمائش ہے ان کی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ چاہتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتا، جیسے فرشتے ہیں ان کے پاس گناہ کی آپشن ہی نہیں ہے، اسی طرح انسانوں میں سے بھی ان لوگوں کے پاس کوئی گناہ کی آپشن ہی نہ ہوتی، پر میں نے دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی اور فرمایا کہ یہ ان کا امتحان مقصود ہے، تو اسی طرح آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ہم نے کوئی ان پر محافظ نہیں بنایا، نگہبان نہیں بنایا، آپ کا کام صرف ایک داعی اور مبلغ کا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا، اور نہ تم گالی دو، سب و شتم جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، وَلَا تَسُبُّوا، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے لا تَسُبُّوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو یہ وہی سب، تو ولا تسبوا، اور نہ تم گالی دو، الذین، ان لوگوں کو، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی ان معبودان باطلہ کو گالی نہ دو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے اور بلاتے ہیں۔ وَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَيَسُبُّ، پس وہ گالی دیں گے، اللہ کو، عدوًا، زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم، کسی علم کے بغیر، یعنی ان کو علم ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس ذات باری تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں، تو وہ رد عمل کے طور پر گالی دیں گے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کا عمل، ثم الی ربہم، پھر ان کے رب کی طرف، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، فینبئہم، تو وہ انہیں بتائے گا، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، بس وہ زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے، اور وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ معبودان باطلہ کو گالی دینے سے روک دیا۔
آپ یہ دیکھیں کہ مفسرین نے یہاں پہ بہت خوبصورت بات کی کہ یہ سد ذریعہ کے طور پر، یعنی سد ذریعہ ایک ایسی بات ہے کہ کسی گناہ تک پہنچنے والا جو حلال رستہ ہے یا حلال کام ہے اس سے بھی روک دیا جاتا ہے، یعنی ایسا جائز کام جو کسی بڑی خرابی کا سبب بن جائے یا اس کی وجہ بن جائے یا کسی گناہ میں واقع کرنے کا سبب بن جائے تو اس سے روک دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر یہاں بھی معبودان باطلہ کو گالی دینے سے منع کر دیا کہ وہ بھی رد عمل کے طور پر گالی دیں گے اللہ کو۔ اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے حوالے سے، تو بعض نے پوچھا کہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو فرمایا کہ تم اگر کسی کے والدین کو گالی دو گے تو اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بن جاؤ گے۔ اسی طرح معبودان باطلہ کو گالی دینے سے باری تعالیٰ کو گالی دینے کا سبب بن جائیں گے اگر مومن ان کے معبود کو گالی دیں گے۔ تو یہاں پہ سیدھا سیدھا منع کر دیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں گالی مت دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ پس وہ بھی رد عمل کے طور پر زیادتی کرتے ہوئے علم کے بغیر اللہ کو گالی دیں گے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کی کتنی قدر ہے اور اللہ خالق کائنات ہے، اور لیکن وہ صرف اپنے معبودوں کی محبت میں اور اپنے معبودوں کا دفاع کرتے ہوئے معبودان باطلہ کا گالی دے دیں گے جواب میں۔ لیکن یہ کتنا بڑا جرم ہوگا بغیر علم، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا۔ یعنی انسان کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اچھا سمجھتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ فرمایا نا، کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر گروہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے بس اسی کو لے کے وہ خوش پھرتا ہے، یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دلائل کیا ہیں، حقیقتیں کیا ہیں، اور اللہ کی وحی کا تقاضا کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس صرف وہ اس کو دیکھتے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ہمارا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، بس اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس طرح ہر ایک نے اپنے کاموں کو اچھا سمجھا اور اسی پر وہ خوش ہے۔ تو یعنی غور و فکر کی جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، وہ غور و فکر کی، تدبر کی صلاحیت، حق باطل کو ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت، وہ مدم پڑ گئی جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم صحیح ہیں۔ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہ اپنی بدمستی میں لگے رہیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تو پھر وہ بتائے گا کہ جو تم کام کرتے رہے ہو۔ یعنی جب بندے مریں گے تو پھر جاگیں گے۔ اس وقت الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، یعنی خاص طور پہ کافر، مشرک، اللہ کے باغی، اللہ کے سوا اوروں کو معبود پکارنا، یہ لوگ پکارنے والے لوگ، یہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں۔ الناس نیام، سو رہے ہیں۔ اذا ماتوا انتبہوا، جب یہ مریں گے تب جاگیں گے، تب ان کے اوپر حقیقتیں آشکار ہوں گی، تب اللہ رب العزت پھر ان کو بتائیں گے تم کیا کر کے آئے ہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے قسم کھائی، باللہ اللہ کے ساتھ، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں۔ جہد ایمانہم کا معنی کیا ہے؟ یعنی بے ایمان مؤکدہ، تاکیدی یعنی پختہ قسمیں۔ تو اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی۔ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، قسم کیا کھائی کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ یعنی انہوں نے اپنی پختہ قسموں کے ذریعے اللہ کی قسم کھا کے یہ کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی ہے، انہا اذا جاءت، یہ کہ جب وہ نشانیاں آئیں، لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔
اے نبی آپ کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ وہ جب آ جائیں، یعنی نشانیاں آ جائیں، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے حوالے سے بات کی کہ وہ پختہ قسمیں کھا کر، یعنی معجزات کا ظہور، بہت زیادہ براہین اور دلائل دیکھنے کے باوجود بھی انکار کر کے بڑی بڑی قسمیں کھا کے کہتے کہ فلاں نشانی لے آؤ، فلاں معجزہ آ جائے، فلاں چیز آ جائے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو جیسے کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، یہ ایک بہت بڑا مطالبہ تھا۔ تو اس طرح کے مطالبات اور بھی قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی بات آپ ان کو بتا دیں کہ نشانی یا معجزات کا ظہور نبی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ ہے معنی انما الآیات عند اللہ، یعنی نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے دلائل، قرآن کا نازل ہونا، یعنی وحی کا نزول، قرآن مجید کا نازل ہونا، اور بے شمار جو معجزات تھے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے، تو اے نبی آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے، یا آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا، کہ آپ کو کیا خبر کہ جب ان کے مطالبے پورے کرتے جائیں تو بھی یہ ایمان نہ لائے؟ یعنی اگر انہوں نے ماننا ہوتا، آگے آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو پہلی دفعہ ہی مان لیتے، اب نہیں ماننا تو ہزار معجزات کے ظہور کے بعد بھی نہیں ماننا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ خاص طور پہ اللہ رب العزت نے مشرکین عرب کا طرز عمل ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ سمجھایا بھی کہ نشانیاں اللہ کی طرف سے، آپ ان کو واضح کہہ دیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ خالق اور مخلوق کے اختیارات میں جو فرق ہے وہ بھی یہاں پہ واضح ہو رہا ہے۔ خالق کائنات جب چاہے کسی نشانی کو ظاہر کر دے، لیکن مخلوق میں سے اگرچہ سب سے زیادہ چنیدہ لوگ ہی کیوں نہ ہوں، انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، لیکن معجزات کا ظہور ہوتا نبی پر ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور نبی جب چاہے تب بھی نہیں ہوتا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے، افئدتہم ان کے دلوں کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، کما جس طرح، لم یؤمنوا بہ وہ اس پر نہیں ایمان لائے، اول مرۃ پہلی بار، ونذرہم فی طغیانہم یعمہون، ونذرہم اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون بھٹکتے پھریں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے۔ نقلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدل دینا، پھیر دینا۔ آپ دیکھیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اب چونکہ دل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ساری مخلوقات کے دل ہیں، جس طرح اللہ چاہے ان کو پھیر سکتا ہے، تو توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے ثابت قدمی کی، اور یہ یا مقلب القلوب کا انداز اور اسلوب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگنا یہ ایک مسنون بھی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ یعنی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو بھی پھیر دیں گے، ان کی آنکھوں کو بھی پھیر دیں گے۔ یعنی یہ جو پہلے معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے، تو اب یہ جو اتنی زیادہ ہٹ درمی اور مسلسل انکار کرتے ہیں اور پھر مزید کوئی معجزات کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم اتنی نوبت آنے نہیں دیں گے، ہم ان سے ایمان لانے کی توفیق چھین لیں گے۔ یہ ہے معنی، ہم ان کے دل اور آنکھوں کو پھیر دیں گے، جیسے پہلے ایمان نہیں لائے اب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی جائے گی، اور ہم ان کو ان کی طغیانی حد سے تجاوز کرنا، ٹھیک ہے، فی تمردہم، یعنی جب انسان بہت زیادہ حدود سے تجاوز کر لیتا ہے، جب پانی اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں پانی میں طغیانی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، سمندر میں طغیانی آ گئی، دریا میں طغیانی آ گئی۔ تو اسی طرح انسانوں میں جب بہت زیادہ خالق کی نافرمانی کی جائے اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر کے ساتھ بدتمیزی کی جائے،
اور معجزات دیکھنے کے باوجود اگلے مزید معجزات کا مطالبہ کیا جائے اور طرح طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ کی جائے اور اس کے ساتھ ایمان کو مشروط کیا جائے تو پھر یہ طغیان ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ یہ اپنی ہی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے، یا ماہون بھٹکتے پھریں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ہم نزلنا الیہم الملائکہ، ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، وکلمہم الموتى، اور مردے ان سے گفتگو کرتے، کلمہم کلام کرتے ان سے، الموتى مردے، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، وحشرنا، اور ہم جمع کرتے، یعنی وجمعنا، ہم جمع کرتے، علیہم ان پر، کل شیء ہر چیز، قبلاً سامنے، یعنی قبلاً کا معنی کیا ہے؟ فعینوہ مواجہتاً، ان کی آنکھوں کے سامنے سب چیزیں آ جاتی، یعنی فرشتے نازل ہو جاتے، مردے ان سے باتیں کرنے لگتے، جو جو ان کے مطالبات ہیں، جو جو وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں ان کے سامنے آ جاتی۔ ما کانوا لیؤمنوا، وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون، اور لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں یا جہالت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے اور ہم ہر چیز ان کے پاس لا کے جمع کر دیتے، تو بھی وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور لیکن ان کے اکثر جاہل ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی نا پیچھے کہ اے نبی آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ ان کے پاس وہ آ جائیں نشانیاں جن کا یہ مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یہ ایمان لانا ہوتا تو پہلی مرتبہ لے آتے، لیکن اب چونکہ یہ مطالبے صرف ضد کی بنا پر، ہٹ درمی کی بنا پر، اور اپنے انکار کو طول دینے کے لیے، اپنے انکار کو جواز بخشنے کے لیے یہ ان کے مطالبات ہیں، تو اس لیے پھر اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیں، مردے ان سے کلام کرنے لگیں، اور ہر چیز، یہ جو ہے نا وحشرنا علیہم کل شیء، ہر چیز سے مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ جو کچھ دنیا جہان میں ہے ساری چیزیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں اس سے متعلقہ چیزیں، جیسے سورہ نمل میں ہے نا ملکہ سبا کے بارے میں ہدہد نے کہا تھا اوتیت من کل شیء، اسے ہر چیز دی گئی تھی، تو ہر چیز دی گئی تھی کا مطلب کیا ہے کہ اس کی حکومت سلطنت سے متعلق چیزیں دی گئی تھی۔ تو یہاں پہ وحشرنا علیہم کل شیء قبلا کا معنی یہ ہے کہ جو جو ان کی مطالبات ہیں، جو جو وہ نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ سب آ جائیں، تو اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے تو پھر کوئی بھی بڑے سے بڑا ضدی ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا اکھڑ مزاج ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ہی منکر اسلام کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی توفیق مل جائے تو وہ پھر اسلام قبول کر لیتا ہے، جیسے فتح مکہ پہ مثالیں موجود ہیں۔ تو فرمایا ولیکن اکثرهم یجہلون، لیکن یہ اکثر لوگ جو ہیں یہ جاہل ہیں، یعنی یہاں جہل سے مراد جہالت نہیں ہے بلکہ سخت مزاجی ہے، یعنی حلم کے مقابلے میں جو جاہل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنا دیا، لکل نبی، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا، یوحی بعضهم الی بعض، ان کا بعض کی طرف بات ڈالتا ہے، یوحی کا معنی ہوتا ہے دل میں بات ڈالنا، دل میں بات ڈالتا ہے، زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا کا معنی پہلے سمجھ لیں، دھوکا، قول بات، زخرف کہتے ہیں ملمہ کی ہوئی بات، یعنی دھوکا دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی بات۔ ملمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟
ملمہ سازی ایک پورا فینومنا ہے سائنس کا بھی، کہ جس کے اندر اوپر سے الیکٹرو پلیٹنگ وغیرہ کے ذریعے، خیر آج کل تو کسی اور ایک دھات کے اوپر کسی اور دھات کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، جس سے وہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور اس کے اوپر کوئی اور چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ مثلا لوہے کے اوپر چاندی یا سونے کا پانی چڑھا دینا، اور وہ پانی چڑھا دینے سے وہ اب سونا تو نہیں بن گیا یا چاندی تو نہیں بن گئی، رہے گا تو لوہا ہی، لیکن اوپر سے یہ اس طرح سے لگا تو ان کا باز باز کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس انہیں چھوڑ دیجئے اور اس کو جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، یعنی ان کا جھوٹ اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان کا باز باز کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے وہی کرتا ہے، یعنی دل میں ڈالتا ہے۔ اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس انہیں چھوڑ دیجئے اور اس کو جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، یعنی ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کے جھوٹ کو۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی اور فرمایا کہ یہ جیسے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں، سرکشی کرنے والے انسان شیاطین ہی ہوتے، اور سرکشی کرنے والے جن یہ بھی شیاطین ہی ہوتے۔ تو جس طرح یہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، لکل نبی، ہر نبی کے ساتھ ہی ایسا ہوتا رہا کہ جن و انس میں سے شیاطین ان کے دشمن ہوتے تھے، تو آپ گھبرائے نہیں۔ جس طرح پہلے انبیاء نے مقابلہ کیا اور وہ صبر و استقلال کا پہاڑ بنے اور استقامت سے کام لیتے رہے، تو اے نبی آپ بھی ایسا ہی کریں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ خفیہ طریقے سے ایک دوسرے کو اطلاع دیتے رہتے ہیں، اور دھوکہ دینے کے لیے مختلف ہیلے بہانے مکر و فریب یہ چیزیں یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے پھر شریعت نے اذکار بھی سکھلائے، دعائیں بھی سکھلائیں، وظائف اور اوراد بھی بتلائے، اور اسی طرح سے پھر اللہ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی بندہ جن و انس کے شیاطین کی چالوں سے بچتا رہے گا، ان کے مکر و فریب میں نہیں آئے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے بات کی نا، اذکار اور وظائف اور دعائیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ اللہ میں گر کر مرنے سے اور دب کر مرنے سے اور یعنی ڈوب کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے خبتی بنا دے، یعنی موت کے وقت اس کا میرے اوپر کلچ ہو جائے، کنٹرول ہو جائے، اور پھر وہ مجھے غلط رستہ دکھائے اور میرے زبان سے کوئی غلط کلمہ اور جملہ نکلوائے اور پھر میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ شیطان موت کے وقت مجھے خبتی بنا دے۔ تو شیطان چونکہ اس کا پورا ٹارگٹ ہے اور کہ بندے کو کفر کی حالت میں مارنا ہے اور پھر جہنم میں لے کے جانا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہاں پہ تو دیکھیں نا انبیاء کے حوالے سے بات کی، تو وہاں پہ بعض دوسری آیات میں مطلقاً فرما دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا، اس کو دشمن بنا کے رکھو، اور یہ تمہیں بلا بلا کے ایک ایسی جماعت تیار کرے گا جس کو لے کے آگ میں جائے گا۔ تو برحال یہاں پہ یہ بات، اور پھر ساتھ ہی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، فرمایا کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ وہی بات جو پیچھے بھی ہوئی تھی کہ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ موقع دینا چاہتا ہے، اور اس کی ارادہ کونیہ کی یہ یعنی حکمت ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ وہ کسی کو زبردستی فرما برداری میں لانا یا زبردستی نافرمان بنانا اس طرح نہ ہو، بلکہ وہ اختیار دے دے، اور اس اختیار کے اندر پھر وہ دیکھے کہ کون نیکی کی طرف آتا ہے، کون گناہ کی طرف جاتا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے۔ جیسے پچھلی آیت بھی ہم نے یہاں بیان کی کہ انا ہدینا سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، کون ہے جو شکر گزار بنتا ہے، کون ہے جو ناشکری کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یہ بہت سی باتیں کریں گے، یہ ملمہ کی ہوئی باتیں اور دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو وہی کر کے دین سے متنفر کرنے کے لیے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو کتاب
नबी ने कहीं से पढ़ के सीख लिया, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा नहीं है, इस तरह के वो इतराजात, इस तरह की चीजें वो करते रहेंगे, तो आप परवाह ना करें, इनको भी छोड़ दें और इनके झूठ को भी छोड़ दें, अल्लाह ताला खुद इनसे निमट लेगा। वलितस्गा इलैहि अफइदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह। वलितस्गा इलैहि, वलितस्गा इसका माना होता है माइल होना। तो ताकि माइल हूं, इलैहि इसकी तरफ, अफइदतु दिल, अल्लज़ीना उन लोगों के, ला युमिनून बिल आखिरह जो आखिरह पर ईमान नहीं रखते, वलियरदौहु और ताकि वो इसे पसंद करें, इससे राजी हो जाएं, यानी इसको पसंद करें, वलियक्तरिफू और ताकि वो भी वही बुराइयां करें, मा हम मुख्तरिफून जो ये करने वाले हैं, और ताकि इन लोगों के दिल इस झूठ, यानी वो जो पीछे झूठी बात करेंगे और मुलम्मा की हुई बात धोखा देने के लिए यानी मुलम्मा साजी का सहारा लेंगे, तो ऐसी बात की तरफ ताकि दिल माइल हो उन लोगों के जो आखिरा पर ईमान नहीं लाते, और ताकि वो उसे पसंद करें, और ताकि वो भी वही बुराइयां करें जो ये करने वाले हैं। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो अंदाज इख्तियार किया ना, वली तस्गा इलैहि, तो इसका माना है कि वो जो मुज़य्यन किया हुआ कौल है, ये मुज़य्यन की हुई बात है, मुलम्मा की हुई बात, उसकी तरफ माइल हो जाए, वली तमीला इलल कौलिल मुज़य्यनी, यानी उस कौल मुज़य्यन की तरफ माइल हो जाए। अच्छा, माइल कौन किन लोगों के दिल होंगे? जो आखिरा पर ईमान नहीं लाते, जो तो आखिरा पर ईमान लाने वाले हैं। तो वली तस्गा इलैहि अफइदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह पे बात हो रही थी कि वो जो कौल मुज़य्यन है उसकी तरफ उन्हीं लोगों के दिल माइल होंगे जो आखिरा पर यकीन नहीं रखते, आखिरा पर ईमान नहीं रखते। तो जिनको पता है मरने के बाद एक जिंदगी है और अल्लाह के सामने खड़ा होना है, और वो दायरा ईमान में दाखिल हो चुके हैं, तो वो कतन इसकी तरफ माइल नहीं होंगे, भले कितनी ही चीजें मुज़य्यन कर दी जाएं। आप ये देखें कि दुनिया में भी, चूंकि दुनिया हुल्वतुन खाजिरतुन, बड़ी मीठी है, सरसब्ज़ो शादाब है, लेकिन अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो वो बंदा है मोमिन, जिसका आखिरा पर यकीन है, मरने के बाद की जिंदगी पर ईमान है, वो इसकी तरफ माइल नहीं होता, भले ये कितनी ही मीठी और सरसब्ज़ो शादाब ही क्यों ना हो। इसी तरह शयातीन और उनके जिन्नो इंस में से दोस्त, और फिर उनका आपस में वही करना, एक दूसरे के दिलों में खुफिया तरीके से बातें डालना, और फिर धोखा देने के लिए मुख्तलिफ बातों को मुज़य्यन करना, तो उन बातों की तरफ वही बंदा जाएगा जो आखिरा पर ईमान नहीं रखता, आखिरा पर यकीन नहीं रखता। और फरमाया कि ताकि लोग इसे पसंद करें, और ताकि वो भी वही बुराइयां करें जो ये करने वाले हैं। तो असल में इक तारफा और इक तासबा, ये दो अलग अलग लफ्ज हैं। तो इक तासबा का माना होता है कमाई को, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन इक तारफा, ये जो लफ्ज है यहाँ पे, वलियक तारिफू, इक तारफा जो है ये सिर्फ बुरे आमाल कमाने को कहते हैं, यानी बुराई करने को कहते हैं। तो चूंकि अल्लाह पर जो ईमान नहीं रखता वो उसकी तरफ माइल भी होगा, फिर वो उसे पसंद भी करेगा, और फिर वो बुराइयां भी करेगा जो वो कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक तरफ है, यहाँ पे एहतिमाल ही नहीं है नेकी का, यानी जो बंदा उस धोखे वाली बात जो मुज़य्यन कर दी गई है उसकी तरफ माइल हो चुका है, आखिरा पर यकीन नहीं रखता, उस पर राजी हो चुका है, तो वो क्या नेकी करेगा? तो इसलिए फरमाया फरमाया वलियक तारिफू माहू मुख्तरिफून। इसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़ग़ैर अल्लाहि अबतगी हकमन, अफ़ग़ैर अल्लाहि, तो क्या मैं अल्लाह के सिवा, अबतगी तलाश करूं, हकमन कोई फैसला करने वाला, मुनसिफ, वहुवल्लज़ी अनज़ला इलैकुमुल किताब मुफस्सला, वहुवल्लज़ी, हालांकि वो जात, अनजला जिसने नाजिल किया, इलैकुम तुम्हारी तरफ, अल किताबा इस किताब को, मुफस्सलन मुफस्सल यानी तफसीलन, तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि उसी ने तुम्हारी तरफ ये किताब मुफस्सल नाजिल की है। वल्लजीना आतीनाहुमुल किताबा, और वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, यालमूना वो जानते हैं, अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिक, वो जानते हैं कि ये तेरे रब की तरफ से नाजिल की हुई है, बिल हक, हक के साथ,
फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, बस आप हरगिज शक करने वालों में से ना हो जाना। तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और मुनसिफ, फैसला करने वाला, हकमन तलाश करूं, हालांकि उसी ने तुम्हारी तरफ ये मुफस्सल किताब नाजिल की है, और वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो जानते हैं कि ये तेरे रब की तरफ से हक के साथ नाजिल की हुई है। बस ए नबी आप हरगिज शक करने वालों में से ना हो जाना। तो यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी आप ये देखें कि यानी पिछले जो कुफार मक्का हैं, जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि अहले किताब में से किसी को फैसला करने वाला बना लिया जाए, या अल्लाह के अलावा, किताबुल्लाह के अलावा किसी और को मखलूक में से हकम, फैसला करने वाला बना लिया जाए। क्योंकि इख्तिलाफ था ना, यानी मुशरिकीन मक्का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान इख्तिलाफ था। आप उनके माबूदान बातिला को मानते नहीं थे, आप ये फरमाते थे कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। तो अब मुशरिकीन मक्का ये समझते थे कि हम यूं करते हैं, अहले किताब में से या किसी और को मखलूक में से फैसला करने वाला बना ले। और ये इस तरह के हरबे वो आजमाते भी रहे हैं। कभी आके ऑफर्स करवाना कि एक साल हम सारे आपके माबूद की इबादत करेंगे, और एक साल आप सब और हम मिलके माबूदान बातिला की इबादत करेंगे। इस तरह की ऑफर्स भी करवाते रहे। तो फिर आके लालच भी देते रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, कोई माल चाहिए, कोई शादी करना चाहते हैं आप, ये वो सारी चीजें, ये सब आपने सीरत सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे अब उन्होंने एक और हरबा आजमाया कि मखलूक में से ही, यानी अहले किताब में से या किसी और लोगों में से कोई फैसला करने वाला बना लिया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसका जवाब क्या दिया, अफ़ग़ैर अल्लाह अब्तगी हकमन, क्या अल्लाह के अलावा मैं किसी और को मुनसिफ मानूं, हालांकि अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हारी तरफ ये मुफस्सल किताब नाजिल की है। और ये जो अहले किताब है, इनको पता है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से आई है, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में ये पढ़ा हुआ है। वो जानते हैं, ये बशारतें उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ी हैं कि नबी आएगा, उसके पास किताब होगी, ये सारी अलामात पूरी हो चुकी हैं। तो वो तो ये बात जानते हैं। तो ए नबी, अ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, यानी ये जो आगे आखिरी बात है ना, फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, इस बात में कोई शक नहीं करना चाहिए ए नबी, आपको भी और ए उम्मत मोहम्मद आपको भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। तो आप बिल्कुल भी शक करने वालों में से ना हो जाए। यहाँ तक मेरा ख्याल हम रखते हैं इसको, इसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे।